دوسرے سپارے کا 9واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں۔ اشہر، شہر کی جمع ہے، شہر مہینہ، اشہر مہینے، اور یہ شوال، ذیقعد اور ذی الحج۔ بعض فقہا نے کہا کہ ذی الحج کے 10 دن، اور بعض نے کہا کہ ذی الحج کا پورا مہینہ، یہ حج کے مہینے ہیں۔ یعنی شوال کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو اس کے بعد حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ آج کل تو جیسے گزشتہ درس میں عرض کیا گیا تھا کہ وہاں کے لوگ جو حج افراد کرتے ہیں وہ عموماً آخری ایام میں 1-2 دن پہلے وہ وہاں پہنچتے ہیں اور حج کا احرام باندھتے ہیں، اور باہر سے جانے والے تقریباً لوگ 99% بلکہ 100% لوگ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی وہ عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں اور جا کے عمرہ کر کے پھر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں عمرہ مکمل کر کے، اس کے بعد پھر حج کے موقع پہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ تو باہر سے جانے والے حج تمتع کرتے ہیں، اور وہاں کے جو مقامی افراد ہیں، مکہ شریف کے رہنے والے یا حدود حرم کے رہنے والے، بلکہ میقات کے اندر رہنے والے، ان کے لیے صرف حج افراد کی اجازت ہے۔ حج کے مہینے میں وہ یعنی عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو حج کے مہینے میں اگر ساتھ عمرہ بھی ہوگا تو پھر حج تمتع یا حج قران ہوتا ہے۔ تو شوال میں اگر عمرہ کیا جائے اور عمرہ کرنے کے بعد پھر انسان وہیں پہ رہے، حج کرے، تو یہ حج تمتع ہوگا۔ اور یہ چیز پہلے سے حج کے مہینے معلوم تھے، یعنی پہلے جس روٹین کے مطابق حج کیا جاتا تھا، یہی شوال، ذیقعد اور ذی الحج، یہ حج کے مہینے مشہور تھے۔ تو شریعت اسلامیہ میں اسی کو برقرار رکھا گیا۔ اسی لیے جو حرمت والے مہینے ہیں جن میں زمانہ جاہلیت میں بھی لڑائی جھگڑا منع تھا، وہ 3 مہینے یہ تھے۔ یہ حج کے لیے وہ یعنی حج کے آنے اور جانے کے لیے ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں لوگ عمرہ کرتے تھے۔ تو حج کے جو مہینے ہیں جن میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، شوال، ذیقعد اور ذی الحج ہے۔ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، پس جس نے حج اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اب فرض یعنی حج لازم ہوتا ہے نیت کرنے سے، اور نیت کر کے جب تلبیہ کہہ لیں تو اب حج لازم ہو گیا۔ نیت کا نام ہی احرام ہے۔ اصل احرام نیت کرنا ہے کہ آدمی حج یا عمرے کی نیت کرے، تو اس کا اظہار تلبیہ کے ساتھ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہنے سے۔ تو جب نیت کی اور تلبیہ کہہ لیا تو اب حج لازم ہو گیا۔ اب عرف عام میں احرام لباس کو کہا جاتا ہے، یعنی مرد جو 2 چادریں
احرام کی حالت میں استعمال کرتے ہیں ان کو احرام کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں احرام نیت کا نام ہے، یعنی ارادہ کرنا۔ جب آدمی حج یا عمرے کا ارادہ کرتا ہے اور تلبیہ کہتا ہے تو اب وہ حج یا عمرہ لازم ہو گیا۔ یعنی اگر نفلی حج بھی ہے تو اب جب نیت کر کے تلبیہ کہہ لیا اب لازم ہو گیا، اب اس کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ اگر مکمل نہیں کر سکا تو اس کی قضا ضروری ہے۔ اسی طرح عمرہ جو ہے وہ سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن جب عمرے کی نیت کر کے تلبیہ کہہ لیا تو اب اس کا مکمل کرنا ضروری ہے۔ مکمل نہیں کر سکا تو اس کی بھی قضا کرنی پڑے گی۔ تو جب نیت کر لی، تلبیہ کہہ لیا، اب مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننے منع ہو گئے، ناجائز ہیں۔ تو اس لیے جو احرام کی حالت میں 2 چادریں استعمال کی جاتی ہیں، مرد 2 چادریں، ایک تہمد کے طور پر اور ایک اوپر اوڑھی جاتی ہے، انہی کو عرف عام میں احرام کہا جاتا ہے۔ تو حج فرض کر لیا جس نے، مطلب یہ ہے کہ نیت کر کے تلبیہ کہہ لیا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پس نہ وہ کوئی فحش کلامی کرے اور نہ کوئی گناہ کی بات اور نہ لڑائی جھگڑا۔ رفث کے ایک معنی ہے یعنی عورتوں کی موجودگی میں جماع وغیرہ کی باتیں کرنا، لیکن فحش کلامی بھی اس کا معنی کیا گیا ہے۔ تو حج کے حالت میں یعنی جب حج کر نیت کی ہے تو اس وقت یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی وقتوں میں ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہیں۔ گناہ اور نافرمانی، لڑائی جھگڑا ہر وقت منع اور برا ہے، لیکن خاص اس موقع پہ اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ جس طرح بعض اوقات میں اور بعض مقامات پہ نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، اسی طرح بعض مقامات اور بعض اوقات میں گناہ کی سزا بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ جس طرح مکہ شریف میں ایک نیکی کا ثواب لاکھ کے برابر ہے، اسی طرح ایک گناہ کا عذاب بھی پھر اسی طرح زیادہ ہوگا۔ تو خاص طور پر اس وقت فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں فحش کلامی، نافرمانی، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، یعنی باقی اوقات میں بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس وقت خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ خاص موقع ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ یعنی حج کے موقع پر بہت سی چیزیں جو تم اپنے اوپر جبر کر کے ان سے بچو گے، اور اسی طرح بہت سی نیکیوں کے جو جذبات دلوں کے اندر ہیں جن کو اور کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لو، یعنی سفر کا خرچہ ساتھ لے کر چلو۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ حج کے لیے جاتے تھے اور خرچہ ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے، اس کو توکل کے خلاف سمجھتے تھے کہ یہ بات توکل کے خلاف ہے، اور پھر وہاں پہنچ کے تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، بھیک مانگتے تھے۔ ظاہر بات ہے انسان کے ساتھ ضرورت ہے، کھانے پینے کی دیگر ضروریات ساتھ ہیں، تو جب خرچہ پاس نہیں ہوگا تو پھر کسی سے مانگنا پڑے گا۔ اور بعض اوقات کچھ لوگ پھر وہ
بغیر مانگے بغیر پوچھے بھی کسی کی چیز اٹھا لیتے تھے، جس کو چوری کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ توکل نہیں ہے کہ تم گھر سے زیادہ راہ لے کے نہیں نکلو اور آگے پھر مانگتے پھرو یا کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر اٹھا لو، اس کا نام توکل نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، تو کم از کم نقصان تو نہ کرو، کسی پہ بوجھ تو نہ بنو۔ تو اس کو وہ توکل کے خلاف سمجھتے تھے کہ آدمی زیادہ راہ ساتھ لے کے چلے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ چیز درست نہیں ہے، بلکہ تم گھر سے اپنے سفر کا جو چیزیں جن کی ضرورت پڑے گی ان کو ساتھ لے کے چلو۔ آج کے دور میں یہی ہے کہ انسان کے پاس جب پیسے ہوں گے تو ہر چیز ہر جگہ پہ مل جاتی ہے، تو زیادہ راہ ساتھ لے کر نکلنے کا حکم دیا گیا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور یہ یاد رکھو کہ سب سے بہترین زیادہ راہ وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، خوف خداوندی ہے۔ خوف خداوندی یعنی یہ آخرت کا زیادہ راہ ہے۔ ایک سفر یہ ہے جو دنیا میں ہم کرتے ہیں، حج کا ہو یا کہیں اور جانے کا ہو، اور ایک سفر آخرت ہے۔ تو سفر آخرت میں سب سے بہترین زیادہ راہ وہ تقوی اور پرہیزگاری، خوف خداوندی ہے۔ وَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو۔ وَاتَّقُونِی تھا، یا گر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی اور پرہیزگاری، خوف خداوندی دل میں رکھو۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ علماء نے کہا کہ عقل والا وہی ہے جس کے دل میں خوف خداوندی ہو، تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ اور اگر تقوی اور پرہیزگاری، خوف خداوندی دل میں نہیں ہے تو چاہے کتنا ہی وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھے اور کتنا ہی لوگ اس کو دانا اور بینا سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عقل والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عقل والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور دن رات کے بدل بدل کے آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور عقل والے کون ہیں؟ اولی الالباب۔ دنیا میں تو عقل مند ہونے کے الگ الگ پیمانے ہیں، اپنے اپنے لوگوں کے معیار ہیں، پیرامیٹرز ہیں جن کے ذریعے کسی کی عقل کو ناپا جاتا ہے اور عقل مند ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جو کامیاب بزنس مین ہو وہ بڑا عقل مند ہے، کوئی کہتا ہے جو ممبر بن جائے، منسٹر بن جائے وہ بڑا عقل مند ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عقل والا کون ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد عبث فضول نہیں بنایا، سبحانک تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار ہمیں جہنم سے محفوظ فرما۔ تو عقل والے وہی ہیں جن کے دل میں خوف خداوندی ہے، اور اگر خوف خداوندی نہیں ہے تو چاہے کتنا ہی عقل مند بنتا پھرے، لوگ اس کو کتنا ہی عقل مند کہتے پھرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عقل والا نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح
ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل ڈھونڈو۔ مطلب یہ ہے کہ حج کے ساتھ اگر کوئی تجارت بھی ساتھ کرتا ہے، کوئی محنت مزدوری بھی ساتھ کرتا ہے تو حرج نہیں ہے، حج کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بشرطے کہ اصل مقصد پیش نظر رہے۔ کیونکہ بعض لوگ اس کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ حج کے ساتھ کوئی آدمی ساتھ میں محنت مزدوری کرے یا کوئی تجارت کرے، تو فرمایا کہ اس میں حرج نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ تشریف فرما ہیں تو آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور آ کے سوال کیا کہ ہم لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، کیا ہمارے لیے حج کا اجر و ثواب ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، کیا تم لوگ بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے اور کیا تم اپنے سروں کو نہیں مونڈتے؟ یعنی حج کے ارکان سارے ادا کرتے ہو، جو باقی عرفات میں جاتے ہو، منا، مزدلفہ، رمی جمرات، اور اسی طرح باقی سارے جو حج کے افعال ہیں وہ ادا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا جو تم نے مجھ سے کیا ہے، تو آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کے نازل ہوئے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ تو حج کے ساتھ اگر کوئی کاروبار بھی کرتا ہے یا محنت مزدوری کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں، بشرطے کہ افعال حج صحیح طریقے سے ادا کرے اور اصل مقصد پیش نظر رہے۔ جیسے وہاں جو لوگ اب مختلف محکموں میں کام بھی کرتے ہیں، جس طرح سقایا ہے، نظافہ ہے، وہ لوگ اپنی ڈیوٹی بھی ادا کر رہے ہیں اور ساتھ حج بھی ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان سے اب گورنمنٹ کی سطح پہ خدام الحجاج کے نام سے بہت سے لوگ آتے ہیں جو وہاں حاجیوں کی خدمات کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ عموماً فوج کے لوگ ہوتے ہیں جن کو گورنمنٹ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، یعنی اب وہ ان کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مکمل طور پر گورنمنٹ کے خرچے پہ آتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہ حاجیوں کی خدمت اور رہنمائی کرنا۔ تو اب ان کا خرچہ بھی کوئی نہیں ہے، مکمل گورنمنٹ کے خرچے پہ آتے ہیں، لیکن چونکہ وہ تمام ارکان حج کے ادا کرتے ہیں تو ان کا حج درست ہے، اور بلکہ اگر نیت خدمت خلق کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال اس میں حرج نہیں ہے کہ اگر ساتھ کوئی آدمی وہاں کاروبار کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اصل مقصد جو ہے وہ پیش نظر رہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم لوٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر مشعر حرام کے پاس تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی اس نے فضل، اپنے کرم اور فضل سے تمہیں ہدایت یافتہ کیا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں ہدایت دی تو اس کا شکر ادا کرو۔ حج کے ارکان جو ہیں وہ ان کا آغاز ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو۔ 8 ذی الحجہ کو صبح مکہ مکرمہ سے منا جاتے ہیں۔ منا کا قیام جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق کے مطابق سنت ہے، یعنی وجوب حج کے واجبات میں سے نہیں ہے بلکہ سنت ہے کہ 8 کو منا میں جایا جائے، اور پھر منا میں 5 نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 ذی الحجہ کی فجر وہاں پہ ادا کی جاتی ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔
اب حالات اور ضرورت کے مطابق بعض اوقات پہلے سے حاجیوں کو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہیں اور سب کو وہاں پہ پہنچانا ہے، تو ضرورت کے تحت بعض اوقات رات کو حاجیوں کو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کو سنت طریقہ یہ ہے کہ صبح نماز پڑھ کے وہاں سے نکلیں، جب سورج بلند ہو جائے تو پھر جا کے عرفات میں پہنچے۔ لیکن اب چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، بھیڑ ہے، بہت زیادہ پبلک ہے اور سب لوگوں کو وہاں پہنچانا ہے، تو بعض اوقات یعنی لیٹ بھی ہو جاتے ہیں، گاڑیاں دیر سے ملتی ہیں، تو اس میں اب حرج نہیں ہے، وہ یعنی اختیار میں نہیں ہے، وہ ان کا کام ہے جو لوگ وہاں پہ مقرر ہیں۔ تو سنت طریقہ یہی ہے کہ 8 ذی الحجہ کو صبح وہاں چلے جائیں منا میں، وہاں پہ قیام کریں، 5 نمازیں وہاں پہ پڑھیں، 9 کی صبح وہاں سے چلیں اور عرفات میں چلے جائیں۔ عرفات کا قیام جو ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ 2 حج کے ارکان ہیں یعنی فرائض، ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت۔ حج کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ یہ 2 فرض ہیں، اس کے بعد واجبات آتے ہیں۔ تو اگر فرض رہ جائے تو حج ہی نہیں ہوتا، واجب رہ جائے تو اس کی کمی جو ہے پھر جانور ذبح کرنے سے پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو مستحبات سنتیں ہیں اگر ان میں سے کوئی رہ جائے تو اس میں پھر قربانی بھی نہیں، بہرحال ثواب میں کمی ہوگی۔ تو وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ 9 ذی الحجہ کے زوال کا وقت، دوپہر جب ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر 10 ذی الحجہ کے طلوع فجر تک یہ سارا ٹائم جو ہے یہ وقوف عرفہ کا ہے۔ اس ٹائم کے اندر اگر کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی عرفات کے اندر پہنچ گیا تو اس نے حج کو پا لیا، اور اگر 10 ذی الحجہ کی فجر تک کوئی وہاں نہیں پہنچ سکا، بعد میں وہاں پہنچا ہے تو اس کا حج فوت ہو گیا۔ اب اس پہ بعد میں اگلے سال یا پھر جب موقع ملے اس کے لیے اس کی قضا ضروری ہے، کیونکہ جو وقوف عرفہ کا ٹائم ہے وہ گزر چکا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز جمعاً پڑھی جاتی ہے، اکٹھے پڑھی جاتی ہے، اور یہ جمع تقدیم ہوتی ہے، یعنی عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھا جاتا ہے۔ ظہر کی نماز ہوتی ہے، فوراً پھر عصر کی نماز ہوتی ہے ظہر کے وقت میں ہی، پھر اس کے بعد وہاں پہ قیام کیا جاتا ہے، ذکر اذکار۔ سورج غروب ہونے تک عرفات کے اندر ٹھہرنا ضروری ہے، اس سے پہلے وہاں سے نہیں نکل سکتے، یہ واجب ہے سورج غروب ہونے تک۔ اس سے پہلے اگر کوئی نکلے گا وہاں سے تو اس پہ دم لازم ہوگا، ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ اور موجودہ زمانے میں وہاں عرفات کی جو حد ہے وہاں پہ پولیس کھڑی ہوتی ہے جو کسی کو نکلنے نہیں دیتی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اب وہاں سے کوچ شروع ہو جاتا ہے۔ اب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، لیکن مغرب کی نماز وہاں پہ نہیں پڑھ سکتے، نہ رستے میں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ مزدلفہ پہنچ کے عشاء کے وقت میں، یعنی اگر کوئی مغرب کے ٹائم میں مزدلفہ پہنچ جائے تو اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک عشاء کا ٹائم شروع نہ ہو۔ تو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کو جمع کیا جائے گا، اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا عشاء، اور وہ جمع تقدیم کی کہ عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھا۔ فقہ حنفی کے مطابق صرف یہ جمع 2 نمازوں کو جمع کرنا یہاں درست ہے، یعنی عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع کیا جاتا ہے اور عصر کو وقت سے پہلے ظہر کے ٹائم میں پڑھا جاتا ہے، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کیا جاتا ہے، مغرب کو اپنے وقت سے مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھا جاتا ہے۔ اور کہیں پہ بھی
یعنی بغیر مجبوری کے دو نمازوں کو ایک وقت میں اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی نماز وقت سے پہلے پڑھی جائے، جس طرح وہاں پہ ہم عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں، تو وہ نماز ہوگی نہیں جو وقت سے پہلے پڑھ لی، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پہ فرض ہے۔ اب وقت ہوا ہی نہیں، نماز فرض ہی نہیں ہوئی، تو پہلے پڑھ لی وہ ہوئی نہیں، تو اب وقت پہ اس کا پڑھنا ضروری نہیں پڑھی تو اس کے ذمہ وہ لازم ہے۔ اور اگر وقت گزار کے پڑھی ہے تو وہ قضا ہوگی، اور بلا وجہ اگر قضا کی ہے تو اس کی وجہ سے گناہ گار ہے، توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو جمع نمازوں کا یہ صرف حج کے موقع پہ جائز ہے کہ عرفات میں جمع تقدیم ہوگی، عصر کی نماز اپنے وقت سے پہلے پڑھی جائے گی، اور مزدلفہ میں جمع تاخیر ہوگی کہ مغرب کو اپنے وقت سے لیٹ کر کے عشاء کے وقت میں پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سی احادیث میں ذکر ہے دو نمازوں کے جمع کرنے کا، لیکن ان سب کا یہی معنی ہے کہ ان دو نمازوں کو، ہاں اگر تو کہیں کوئی مجبوری ہے تو وہ الگ صورت ہے۔ مثلا غزوہ احزاب کے موقع پہ روایات میں آتا ہے کہ 3-4 نمازیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، یہ عشاء کے وقت میں قضا کی گئیں اور پھر عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ وہ ایک مجبوری تھی کہ جنگ کا اتنا غلبہ تھا کہ نماز کا موقع بھی نہیں ملا، تو وہ ایک الگ صورت ہے۔ اختیاری صورت میں اگر کہیں نمازوں کو جمع کیا ہے تو وہ جمع سوری اس کو ہمیں کہتے ہیں کہ وہ صورتاً جمع کیا گیا، جمع حقیقی نہیں تھا۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر سفر کرتے ہوئے ظہر کا ٹائم مدینہ منورہ میں ہو جاتا تو ظہر کی نماز پڑھ کے وہاں سے چلتے، اور اگر ظہر سے پہلے چلتے تو پھر سفر جاری رکھتے، پھر عصر کے قریب جب عصر کا ٹائم شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے کہیں پہ ٹھہرتے، وہاں پہ ظہر پڑھتے، اور پھر عصر کا ٹائم شروع ہوتا تو عصر پڑھتے اور پھر آگے چل پڑتے۔ تو یہ جمع سوری ہے، یعنی صورتاً جمع کیا گیا لیکن حقیقتاً جمع نہیں کیا گیا، بلکہ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھا گیا اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھا گیا، اور سفر میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے کسی نماز کو اتنا لیٹ کرنا وہ مکروہ ہے، لیکن بہرحال سفر میں اس میں بغیر کراہت کے یہ درست ہے۔ اور احادیث مبارکہ جتنی بھی ہیں ان کی اسی بات کی تائید ہوتی ہے، یہ بات بھی کہ حضور اگر ظہر کا وقت ہو جاتا تو پھر پڑھ کے چلتے، اور اگر ظہر سے پہلے جاتے تو پھر عصر اور ظہر کو اکٹھا کرتے، لیکن وہ اپنے اپنے وقت میں ہوتی تھی۔ جتنی بھی احادیث اس سلسلہ میں ہیں ان کی یہی تعویل کی جاتی ہے کہ وہ جمع سوری تھا، جمع حقیقی نہیں تھا۔ بہرحال حج کے موقع پہ وہ حقیقتاً نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے، ظہر اور عصر کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جمع تقدیم ہوتی ہے، عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جمع تاخیر ہوتی ہے، مغرب کی نماز اپنے وقت سے مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ مزدلفہ میں اب وہاں پہ رات قیام کرتے ہیں، قیام مزدلفہ یہ بھی واجب ہے، اور وہاں پہ رات بھر مغرب عشاء پڑھ کے پھر وہاں ذکر اذکار اور صبح کی نماز پڑھ کے پھر وہاں سے چلتے ہیں منا پہنچ کے۔ اب اس دن پھر 3 کام جو ہیں وہ ہیں، بلکہ 4۔ سب سے پہلا کام ہے رمی جمرات۔ اس دن صرف جو جمرہ عقبہ، جس کو عام عرف عام میں بڑا شیطان کہتے ہیں، اس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کنکری مارنا۔ پھر اس کے بعد جو حج قران یا حج تمتع کر رہے ہیں انہوں نے جانور ذبح کرنا ہے، قربانی، اور پھر اس کے بعد حلق کرا کے یعنی سر مڈا کے تو اب احرام کی یعنی آدھی پابندیاں ختم ہو جائیں گی کہ چادریں وغیرہ اتار کے سلے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں، خوشبو وغیرہ لگا سکتے ہیں، یعنی اکثر پابندیاں حج کی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر طواف زیارت کیا جاتا ہے، یعنی مکہ شریف آ کے بیت اللہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 کام ہیں، اور ان میں ترتیب ضروری ہے۔
پہلے کنکریاں مارنا، پھر قربانی کرنا، پھر سر منڈانا اور پھر طواف کرنا۔ اور یہ فقہ حنفی کے مطابق ان میں ترتیب ضروری ہے۔ اگر خلاف ترتیب کیا کہ کنکریاں مارنے سے پہلے جانور ذبح کر دیا، یا جانور ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا دیا، یا سر منڈانے سے پہلے طواف کر لیا، کوئی بھی چیز خلاف ترتیب اگر ہوگی تو اس سے دم لازم آئے گا۔ باقی ائمہ کے نزدیک ان میں ترتیب ضروری نہیں ہے، اگر تقدیم و تاخیر آگے پیچھے کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال یہ 4 کام اس دن۔ پھر اس کے بعد پھر مینا میں قیام، یعنی وہی اسی طرح مینا میں، اور 11 اور 12 کو بھی وہاں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور اگر 13 کو وہاں قیام 13 کنکری۔ پھر اس کے بعد ایک اور طواف ضروری ہے جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ اگر زیادہ دن وہاں ٹھہرتے ہیں تو جتنے طواف کریں گے ان میں سے آخری جو ہوگا وہ ایٹومیٹک، یعنی اس کے لیے کوئی الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ طواف وداع ہے، آخری طواف خود بخود وہ طواف وداع شمار ہوگا۔ تو یعنی حج میں 3 طواف ہوتے ہیں۔ ایک طواف قدوم، شروع میں جو جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اسی میں طواف قدوم آ جاتا ہے، وہ سنت ہے، یعنی اگر حج افراد کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ سنت ہے، اور جو عمرہ کرے گا اس کے لیے وہ طواف ضروری ہوگا۔ اور حج کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے وہ طواف زیارت، یعنی اس میں بھی کوئی خاص نیت کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ طواف زیارت ہے، ایٹومیٹکلی جو بھی وہ پہلا طواف کرے گا وہ طواف زیارت شمار ہوگا حج کے بعد۔ اور اس کے بعد اگر ایک ہی طواف کیا ہے تو وہ طواف وداع شمار ہوگا، اور اگر زیادہ طواف کیے ہیں تو آخری جو ہے وہ خود بخود طواف وداع شمار ہوگا۔ تو اس طرح حج کے ارکان جو ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک اور چیز آگے اگلی آیت میں بڑی اہم بیان ہوئی، ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی وہاں سے کوچ کرو، وہاں سے لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں۔ ہوتا کیا تھا، مکہ کے جو باشندے تھے زمانہ جاہلیت میں وہ اپنے آپ کو حمص کہتے تھے کہ ہم مکہ کے باشندے ہیں، حرم شریف کے خدمت گار ہیں، تو ہماری حیثیت باقی لوگوں سے الگ ہے۔ تو اب منا سے جب لوگ عرفات کی طرف جاتے تو منا سے چلیں تو پہلے مزدلفہ آتا ہے، پھر آگے عرفات آتا ہے، تو وہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے، بھئی ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ باہر سے آئے ہیں تو وہ تو عرفات میں جائیں، ہماری حیثیت ان سے مختلف ہے تو ہمارے لیے یہیں آنا کافی ہے، تو وہ وہیں مزدلفہ میں ٹھہر جاتے، اور پھر جب لوگ لوٹ کے آتے تو ان کے ساتھ واپس آ جاتے۔ تو اس کو اپنی برتری کا سبب وہ سمجھتے تھے کہ باقی لوگ تو عرفات میں جائیں، ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تفریق کو ختم فرما دیا کہ نہیں، سب لوگ برابر ہیں، اور حج تو خاص طور پر اسلامی مساوات کے ظہور کا ایک ذریعہ اور سبب ہے کہ یہاں پہ ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان کے لوگ، ہر علاقے کے لوگ ایک ہی لباس میں اور سب لبیک اللہم لبیک کے ترانے کہہ رہے ہیں۔ تو اسلام میں مساوات ہے، نماز میں سب لوگ برابر کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو حج تو خاص طور پر مساوات کا ایک ذریعہ ہے کہ وہاں سب لوگ برابر ہیں، تو وہاں پر بھی یہ تفریق کہ باقی لوگ تو عرفات میں جائیں اور ہم مزدلفہ میں ٹھہر جائیں، تو اس کو ختم کیا گیا کہ نہیں، تم بھی وہاں جاؤ جہاں سب لوگ جاتے ہیں، یعنی عرفات میں جاؤ تب تمہارا حج ہوگا، وہاں نہیں جائے گا حج نہیں ہوگا۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم وہیں سے لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں۔ تو اسلام میں مساوات اور برابری، اور یہ مساوات اور برابری عملاً کر کے دکھائی گئی، یعنی صرف ایک تھیوری نہیں پیش کی گئی، صرف تبلیغ نہیں ہے، بلکہ عملاً کر کے دکھایا گیا کہ اس کا نام برابری ہے، کہ سب لوگ چاہے مکہ کے رہنے والے ہوں، عرب ہوں، عجم ہوں، کہیں سے آئے ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی زبان بولنے والے ہوں، سب برابر ہیں، اور
سب ایک طرح سے حج کے ارکان جو ہیں ادا کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یعنی عاجزی اور انکساری اور سب لوگوں کے یعنی حضور اپنے آپ کو ہمیشہ سب کے برابر میں رکھتے تھے، اپنے لیے کوئی الگ حضور نے نہ نشست نہ کوئی طریقہ ایسا رکھا تھا کہ جس سے یعنی یہ تفریق قائم ہو، بلکہ محفل کے اندر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے اور کوئی اجنبی آ جاتا تو وہ پہچان نہیں سکتا تھا، اس طرح حضور صحابہ کے ساتھ گھل مل کے بیٹھتے تھے کہ اجنبی پہچان نہیں سکتا تھا اور اس کو پوچھنے کی حاجت پڑتی کہ تم میں کون ہیں محمد الرسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ اسی چیز کو قائم رکھا۔ ہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ادب وہ احترام کیا کہ جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا اور تاریخ جس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہ کبھی اس چیز کی ڈیمانڈ کی، نہ مطالبہ کیا، اور نہ ہی حضور اس چیز کو پسند فرماتے تھے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سب کے برابر میں رکھتے تھے۔ دیکھیے حدیث پاک ہے، یہ ہے بھی یعنی حج سے متعلقہ ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سقایا پر تشریف لائے۔ یہ مکہ مکرمہ میں مختلف شعبہ جات تھے۔ سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، یہ بھی ایک منصب تھا۔ اسی طرح اور تھے، مثلا بیت اللہ شریف کی چابی کسی کے پاس ہو، یہ ایک منصب تھا، اور مختلف وفود کو ٹھہرانا یہ بھی ایک منصب تھا۔ تو یہ قریش کے اندر تقسیم تھے، اور سقایا کا منصب حضرت عباس کے پاس تھا اس وقت۔ اس سے پہلے حضور کے دادا حضرت عبد المطلب، ان سے پہلے پردادا حضرت ہاشم، ان سے پہلے ان کے آبا کے پاس تھا۔ تو اس وقت یہ منصب حضرت عباس حضور کے چچا ان کے پاس تھا کہ وہ حاجیوں کو پانی پلانے کی ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی تھی۔ اس کو سقایا کہا جاتا تھا کہ وہ پانی وہاں جمع کرتے تھے اور لوگ وہاں آ کے پیتے تھے، ان کو پلایا جاتا تھا۔ تو حضور سقایا پہ تشریف لائے، فاستسقا، حضور نے پانی مانگا۔ ظاہر بات ہے انہوں نے کوئی برتن بڑا سا رکھا ہوگا جس میں پانی ہوگا، اور وہاں سے ڈال ڈال کے لوگوں کو پلا رہے ہوں گے۔ تو حضور نے پانی مانگا، اور یہ ہے کہ جب حضور حجۃ الوداع کے موقع پہ طواف زیارت کے لیے تشریف لائے تو طواف زیارت کے بعد پھر وہاں سقایا پہ حضور تشریف لائے، پانی مانگا۔ فقال العباس، جب حضور نے پانی مانگا کہ چچا سب پانی پی رہے ہیں، مجھے بھی پانی پلائیے، تو حضرت عباس نے کہا یا فضل اذهب الی امک۔ حضرت عباس نے اپنے بیٹے فضل بن عباس سے ارشاد فرمایا کہ اے فضل جاؤ، دوڑ کے جاؤ، بھاگ کے جاؤ اپنی والدہ کے پاس۔ فأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشراب من عندہ، تو وہاں سے حضور کے لیے پینے کا پانی لے کے آؤ، جاؤ دوڑ کے جاؤ وہاں سے پانی لاؤ حضور کے لیے۔ فقال اسقنی، تو حضور نے فرمایا یہیں سے پلاؤ، یہ جو سب پی رہے ہیں نا انہی برتنوں میں جہاں سے سب پی رہے ہیں۔ فقال اسقنی، تو حضور نے فرمایا مجھے پلاؤ، یعنی یہیں سے۔ قال یا رسول اللہ انہم یجعلون ایدیہم فیہ، تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگ اس میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ اب اصولی طور پہ جب وہ پلا رہے ہیں برتنوں میں ڈال کے تو اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھئی اپنی اپنی باری میں جب وہ ڈال کے دیں تو پیے، لیکن حاجی کا ان کے تو لوگ آگے بڑھ کے یعنی وہ اس برتن میں جس میں سے پانی ڈالتے ہیں خود ڈالنے کی کوشش کرتے ہوں گے یا جیسے بھی، تو انہوں نے عرض کیا حضور لوگ اس میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے
حضور کے ادب کی خاطر انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ بھاگ کے جاؤ، گھر سے پانی لے کے آؤ، وہ حضور کو پیش کرو۔ تو حضور نے پھر فرمایا اس کے نہیں، یہیں سے پلاؤ، یعنی اپنے لیے الگ نہیں کہ باقی سب یہاں سے پی رہے ہیں تو میں اپنا امتیاز قائم کرنے کے لیے ادھر سے پانی آئے وہ پیوں، نہیں، فرمایا اس کے نہیں، یہیں سے پلاؤ۔ فشرب منہ، تو وہیں سے حضور نے پیا۔ یعنی یہ امتیازات، یہ چیزیں جو ہیں نا، اپنے کو باقیوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، اپنے کو دوسروں سے برتر سمجھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹایا، اور صرف زبانی طور پر نہیں، عملاً حضور نے کر کے دکھایا کہ حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ کے لیے پانی آ رہا ہے، فوراً وہ آئے گا حضور کو پیش کریں گے، نہیں، فرمایا نہیں، جہاں سے سب پی رہے ہیں وہیں سے پینا ہے، اور انہی برتنوں میں جن میں سب پی رہے ہیں، تاکہ کوئی تفریق نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے حضور کا ادب کیا، ان کی خوش قسمتی اور نیک بختی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی اس طرح کی ڈیمانڈ، کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ تو آج بھی اگر کوئی کسی بزرگ کا، باپ کا، استاد کا، پیر صاحب کا، کسی بھی وجہ سے، کوئی دینی وجہ سے کوئی معزز محترم سفید ریش ہے، عمر کا بڑا، اس کا ادب احترام کرتا ہے تو اس کی سعادت مندی ہے، لیکن اگر کوئی ڈیمانڈ کرے، بھائی میرے ہاتھ تم نے کیوں نہیں چومے، میرے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے، میرے لیے خاص نشست کیوں نہیں بچھائی، میرے لیے ایسا صوفہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو یہ بڑی بدبختی ہے کہ آدمی اس طرح کی ڈیمانڈ کرے، بھئی میں باقیوں سے الگ ہوں، باقی تو نیچے بیٹھیں، میں اس طرح سب کو پتہ چلے بھئی میں کوئی الگ ہوں۔ نہیں، یہ چیز جو ہے نہیں ہے۔ یعنی انسان کو اپنے آپ کو باقیوں کے برابر رکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے کرتا ہے تو اس کی خوش بختی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ادھر سے، انہوں نے کہا نہیں حضور آ رہا ہے، فرمایا نہیں، یہیں سے پلاؤ، وہیں سے پیا۔ ثم اتا زمزمہ، پھر حضور بیر زمزم پہ، چائے زمزم پہ تشریف لائے، یعنی جہاں سے پانی اس وقت ظاہر بات ہے وہ ڈول رسیوں کے ساتھ وہاں سے نکالا جاتا تھا۔ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ، لوگ وہاں سے پانی نکال، وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، وہاں کام میں لگے ہوئے تھے، یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا، ان کی ذمہ داری تھی، ظاہر بات ہے انہوں نے آگے لوگ لگائے ہوئے ہیں کہ جو پانی نکال رہے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، تو حضور نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ فقال اعملوا، حضور نے فرمایا تم یہ کام کرتے رہو، فإنکم علی عمل صالح، تم نیک کام میں لگے ہوئے، یعنی حاجیوں کی خدمت کر رہے ہو، ان کے لیے پانی کا انتظام ہو رہا ہے، تو بہت نیک کام تم کر رہے ہو، ثواب کا کام ہے، یعنی ان کی حوصلہ افزائی حضور نے فرمائی۔ ثم قال، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، لولا ان تغلبوا لنزلت حتی اضع الحبل علی ھذا، یعنی عاتقہ و اشار الی عاتقہ، حضور نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ رسی میں اپنے کندھے پہ رکھوں اور میں بھی ڈول کھینچوں اور پانی نکالوں، لیکن پھر کیا ہوگا، میں اگر پانی نکالوں گا تو سنت سمجھ کے سب لوگ پھر ٹوٹ پڑیں گے پانی نکالنے کے لیے، اور تمہارے کام میں رکاوٹ پیدا ہوگی، تم اپنے کام میں لگے ہوئے صحیح طریقے سے تم اس کو سمجھتے ہو اور صحیح طریقے سے اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہو، تو میں اگر یہ نکالوں گا تو پھر سب لوگ نکالنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، تو پھر تم مغلوب ہو جاؤ گے، تو اس لیے میں یہ کام نہیں کر رہا، واللہ دل میرا بھی چاہتا ہے، یعنی اتنا اچھا کام ہے۔ تو یہ ہے نا کہ ہم دوسروں کو تو بتاتے ہیں کہ یہ بڑا نیک کام ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جب کسی کو بتایا تو سب سے پہلے خود عمل کیا، تو چاہیے دوسروں کو ہی صرف کہا جائے، تو صرف دوسروں کو نہیں بلکہ خود سب سے پہلے اسے عمل کرنا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دل میرا یہ چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ میں بھی یہاں سے پانی نکالوں، یہاں کندھے پہ یہ رسا رکھوں اور کھینچوں اور ڈول نکالوں، لیکن پھر یہ ہوگا کہ تمہارے کام میں رکاوٹ پیدا ہوگی، اس لیے مجبوراً میں یہ کام نہیں کر رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت مبارکہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں کے برابر میں رکھا، اپنے لیے کوئی امتیازات کسی طرح کے قائم نہیں کیے۔ تو یہاں پر بھی ایک جو غلط رسم تھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے کہ جو وہاں کے لوگ تھے قریش کے، مکہ کے رہنے والے، وہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے، باقی جائیں عرفات میں پھر وہاں سے واپس آئیں، ہم یہیں پہ ٹھہریں گے اور وہیں سے واپس چلے جائیں گے، اور اس کو وہ اپنے لیے بڑا شرف سمجھتے تھے کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، حج یہ اسلامی مساوات کا ایک بہت بڑا ظہور کا سبب ہے، تو یہاں ہر جگہ پہ سب برابر ہونے چاہیے، اور یہاں پر بھی سب کو برابر ایک ہی طرح سے سب کو فریضہ حج ادا کرنا ہے۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، پھر تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات میں سے وہاں جا کے ٹھہرو اور وہیں سے لوٹو۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے مناسک ادا کر چکو، حج کے ارکان ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت میں، کہ حج کے بعد بیت اللہ شریف کے پاس ان کی محفلیں جم جاتی اور سب لوگ اپنے اپنے آباء و اجداد کے، یعنی ان کا ذکر شروع کر دیتے کہ میرا باپ یہ تھا، میرا دادا یہ تھا، وہ یہ تھا، یعنی اپنے آباء و اجداد کے فضائل و کمالات، اور جو تھے وہ بھی اور جو نہیں تھے وہ بھی سب بیان کرنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ نہیں، تم اللہ کا ذکر کرو، اسی میں سب کچھ ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو اس طرح تم یعنی اللہ کا ذکر کرو، او اشد ذکر، یا اس سے، او بل کے معنی میں یعنی اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ چیز ہے اصل جس کا تمہیں فائدہ ہے۔ اپنے آباء و اجداد کے ذکر سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں کرو، اور اس حال میں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ حج کے ارکان کی ادائیگی کے بعد، یعنی حج کے ارکان تو وقتی ایک وقت ہے، اور حج کے ارکان ادا کر کے ختم ہو جاتے ہیں، اور ذکر کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، یا رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی جو آخرت کے قائل نہیں، یا آخرت کو مانتے تو ہیں لیکن دنیا میں ہی کہتے ہیں دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے، نہیں۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ یا رب ذوالجلال ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں نار، جہنم، دوزخ کے آگ سے محفوظ فرما۔ تو دنیا اور آخرت کی بھلائی دونوں چیزوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا میں بھی بہتری مانگنی چاہیے اور آخرت میں بھی بہتری مانگنی چاہیے۔ بلکہ دنیا کی بہتری کیا ہے؟ دنیا کی بہتری ویسے تو دنیا کے جو مال، اسباب، سہولتیں یہ بھی ہیں، لیکن اصل دنیا میں حسنہ اور بھلائی کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، تقوی، پرہیزگاری مل جائے، یہ چیز ہے اصل میں حسنہ۔ اور دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ انسان کو نیکی، تقوی، پرہیزگاری، خوف خداوندی مل جائے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرو، اور اس طرح یعنی دنیا میں حسنہ بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی حسنہ بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں ان کے لیے حصہ ہے ان کے اعمال سے، یعنی جو انہوں نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کا اجر کئی گنا ان کو عطا فرمائے گا۔ واللہ سریع الحساب،
اور اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو گنے ہوئے ایام میں، یعنی حج کے ایام میں، چند ایام ہیں جن میں ارکان حج ادا کیے جاتے ہیں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو پس جس نے جلدی کی 2 دنوں میں پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب 2 دن یہاں سے وہ 11 اور 12، یعنی طواف زیارت عام طور پر یہی ہوتا تھا کہ 10 کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی، پھر اس کے بعد حلق، اور پھر طواف زیارت کیا۔ طواف زیارت کے بعد پھر سنت یہی ہے کہ عرفات میں ہی قیام، منا میں ہی قیام کیا جائے، اور 11 اور 12 کو بھی وہیں ٹھہرتے ہیں، اور 11 اور 12 کو بھی رمی جمرات ہوتی ہے، یعنی تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو پس جس نے جلدی کی 2 دنوں میں فلا اسماری، اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی 11 اور 12 کو وہاں ٹھہرا اور کنکریاں مار کے واپس آ گیا تو کوئی ہے۔ ومن تاخر فلا اسماری، اور جس نے جو پیچھے رہا یعنی 13 کو بھی وہاں ٹھہرا تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقی، اصل چیز ہے تقوی اور پرہیزگاری، کہ تقوی اور پرہیزگاری دل میں خوف خداوندی ہے، تو یعنی دونوں صورتیں درست ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ 10 کو ارکان حج باقی ادا کر کے طواف زیارت 11 کو بھی ہو سکتا ہے، 12 کو بھی ہو سکتا ہے، 12 کی شام تک طواف زیارت درست ہے۔ اور اگر 12 کی شام تک نہیں کیا تو اب بعد میں کرنا لازم ہے، لیکن اب ایک دم دینا پڑے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ حج کے ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار وقوف عرفہ پر ہے، کہ اس کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ اب اگر اس ٹائم میں کوئی نہیں پہنچ سکا، جس طرح آج کے دور میں تو اس کا اتنا زیادہ امکان نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو سیریس بھی بیمار ہو تو اس کو وہ ایمبولینس کے ذریعے ضرور میدان عرفات سے گھما کے لاتے ہیں کہ اس کا حج نہ رہ جائے۔ لیکن پہلے زمانے میں یہ ہوتا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ 10 ذی الحجہ کو وہاں پہنچے۔ اب ان کے ہاں چاند ایک دن دیر سے نظر آیا ہوگا، وہ اس حساب سے چلے، لیکن مکہ شریف ایک دن پہلے نظر آ گیا، تو جس کو وہ 9 سمجھ رہے تھے وہاں کے اعتبار سے 10 تھی، تو وہ وہاں پہنچے تو اب وقوف عرفہ تو ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے عرض کیا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ 9 ہے، لیکن یہاں 10 ہے، وقوف عرفہ ہمارا رہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا بھئی ٹھیک ہے، اب تم طواف کرو اور احرام کھول دو، اور اگلے سال پھر تم اس کی حج کی قضا کرنا۔ تو وہ جو ہے وقوف عرفہ کا ٹائم مقرر ہے، اگر وہ رہ جائے تو حج رہ جاتا ہے۔ اور دوسرا جو رکن ہے طواف زیارت، اب اس کا ٹائم جو ہے وقت کے اندر 12 ذی الحجہ کی شام تک اگر کر لیا تو کسی قسم کا کوئی اس پہ یعنی زمان یا چٹی نہیں ہے، لیکن اگر 12 کی شام سے لیٹ کیا تو اب پھر دم دینا پڑے گا، لیکن بہرحال وہ طواف زیارت ہو جائے گا، حج مکمل ہو جائے گا۔ تو طواف زیارت بہتر ہے 11 کو کیا جائے، بلکہ 10 کو کیا جائے، 10 نہیں تو 11، 11 نہیں تو 12 کی شام سے پہلے کر لیا جائے، بلا کراہت درست ہے۔ اس سے لیٹ اگر کریں گے تو دم دینا پڑے گا۔ تو طواف زیارت کے بعد پھر سنت یہی ہے کہ منا میں ٹھہرا جائے، 11 کو وہاں کنکریاں ماری جائیں، 12 کو ماری جائیں، اور پھر مکہ شریف آ جائیں۔ لیکن اگر کوئی رات وہاں ٹھہرے، 13 کی صبح طلوع ہو جائے تو اب 13 کو بھی پھر کنکریاں مارنی پڑیں گی، پھر کنکریاں مار کے پھر وہ مکہ شریف آ سکتا ہے۔ تو 2 دن یعنی یہ اس کے بعد یعنی 10 کو صرف جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور 11 اور 12 کو تینوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ واجب ہیں۔ اور 13 کی جو ہیں وہ واجب تو نہیں ہیں، لیکن اگر ماری جائیں گی تو بہرحال ثواب، بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق تمام
مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ ان کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ 13 کو بھی وہیں ٹھہر کے کنکریاں ماری جائیں۔ بہرحال 10، 11 اور 12 کی واجب ہے کہ اگر ان میں سے کچھ رہ جائیں گی، کسی ایک شیطان پہ بھی کنکریاں نے ماری ہیں یا ساری بھی اگر رہ جائیں تو بہرحال دم دینا پڑے گا۔ اور 13 کی جو ہیں وہ سنت ہے، اگر 12 کو آ جائیں تو پھر وہ لازم نہیں ہے۔ تو فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جس نے جلدی کی 2 دنوں میں اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور جس نے تاخیر کی، پیچھے رہا، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی نہیں۔ لمن اتقی، جس نے تقوی اور پرہیزگاری، خوف خداوندی کو اختیار کیا۔ واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، جان رکھو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ حج جو ہے، حج کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج، جس نے حج کیا، فلم یرفس ولم یفسق، تو پھر حج میں کوئی فوش کلامی، نافرمانی، کوئی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حکم خداوندی کے مطابق جس نے حج کو سنت کے مطابق ادا کیا اور حج میں کوئی نافرمانی کی بات نہیں کی، رجع کا یوم ولدتہ امہ، تو وہ جب لوٹ کے آئے گا تو ایسے ہوگا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یعنی جس دن دنیا میں انسان آتا ہے تو کوئی گناہ اس پہ نہیں ہوتا ہے، پھر انسان جب مکلف ہوتا ہے پھر وہ گناہ اور نافرمانی کے کام بھی کرتا ہے، سارا کچھ، تو دنیا میں آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو فرمایا حج کر کے آ رہا ہے جو، من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کا یوم ولدتہ امہ، تو اس طرح گناہوں سے پاک ہوگا جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن گناہوں سے پاک تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔